المنزل الثالث یوم الاثنین، تیسری منزل بروز پیر دوشنبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یا اللہ مجھے بڑا صبر کرنے والا، بڑا شکر کرنے والا بنا دیجئے، اور مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ اللہم ضع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ یا اللہ ہمارے ملک میں برکت، شادابی اور امن رکھ دیجئے، اور جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ رکھیے، اور جس چیز سے آپ نے مجھے محروم رکھا ہے اس کے بارے میں مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یا اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ واذہب غیظ قلبی واجرنی فی مضلات الفتن ما احییتنا۔ اور میرے دل کے غصے کو دور کر دیجئے، اور جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں ہمیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچائے رکھیے۔ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات۔ یا اللہ مجھے موت کے وقت ایمان کی حجت تلقین کر دیجئے۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ۔ اے میرے پروردگار میں آپ سے اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو آج کے دن میں ہو، اور اس چیز کی بھلائی جو اس کے بعد ہو۔ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ یا اللہ میں آپ سے آج کے دن کی بھلائی اور اس کی فتح اور اس کی کامیابی اور اس کا نور اور اس کی برکت اور اس کی ہدایت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ یا اللہ میں آپ سے معافی اور امن مانگتا ہوں اپنے دین اور اپنی دنیا میں اور اہل و مال میں۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی۔ یا اللہ میرا عیب ڈھانپ دیجئے اور خوف کو امن سے بدل دیجئے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی۔ یا اللہ میری حفاظت فرمائیے میرے آگے سے اور میرے پیچھے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے۔ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ یا اللہ میں آپ کی عظمت کے واسطے پناہ چاہتا ہوں کہ ناگہاں اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حی، اے قیوم، میں آپ کی رحمت کے واسطے آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے حال کو درست فرما دیجئے اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھی نہ کیجئے۔ اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض وبکل حق هو لک وبحق السائلین علیک ان تقیلنی وان تجیرنی من النار بقدرتک۔ آپ کے اس نور ذات کے واسطہ سے جس سے آسمان اور زمین روشن ہے، اور ہر اس حق کے صدقے سے جو آپ کا ہے، اور اس حق کے واسطے سے جو مانگنے والوں کا آپ پر ہے۔ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ اسے درگزر فرما دیجئے، اور یہ کہ مجھے اپنی قدرت سے دوزخ سے پناہ دیجئے۔ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطه فلاحا وآخره نجاحا۔ اسألک خیر الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آج کے دن کے اول حصے کو میرے حق میں بہتر بنا دیجئے، اور اس کے درمیانی حصے کو فلاح اور اس کے آخری حصے کو کامیابی۔ میں آپ سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اے سب سے بڑے مہربان۔ اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور میرے شیطان کو دور کر دیجئے اور میرا بند کھول دیجئے اور میرا پلہ میزان عمل بھاری کر دیجئے اور مجھے اعلیٰ طبقہ یعنی مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یا اللہ جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک اجمعین ان یفرط علی احد منہم او ان یطغى عز جارک وتبارک اسمک۔ یا اللہ، اے پروردگار،
ساتوں آسمانوں کے اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے، اور اے زمینوں کے پروردگار اور ہر اس چیز کے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے شیطانوں کے پروردگار اور ہر اس چیز کے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، میرے نگہبان رہیے تمام مخلوق کی برائی سے، اس سے کہ کوئی ان میں سے مجھ پر ظلم یا زیادتی کرے۔ آپ ہی کی پناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور آپ کا نام بابرکت ہے۔ لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، کوئی آپ کا شریک نہیں، آپ پاک ہیں۔ اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک، یا اللہ میں آپ سے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور آپ سے رحمت طلب کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور مجھے میرے گھر میں وسعت دیجئے اور مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں کر دیجئے اور بہت پاک و صاف لوگوں میں کر دیجئے۔ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یا اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھے ہدایت عطا فرمائیے اور مجھے رزق عطا فرمائیے اور مجھے عافیت دیجئے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اور جس چیز کے حق ہونے میں اختلاف ہو اس میں مجھے اپنے حکم سے راہ ثواب دکھا دیجئے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا، یا اللہ میرے دل میں نور کر دیجئے، میری بینائی میں، میری سماعت میں نور کر دیجئے، اور میرے دائیں طرف اور میرے بائیں طرف نور کر دیجئے، اور میرے پیچھے اور میرے سامنے نور کر دیجئے، اور میرے لیے خاص نور کر دیجئے، اور میرے پٹھوں میں، میرے گوشت میں اور میرے خون میں نور کر دیجئے، اور میرے بالوں میں نور کر دیجئے، اور میری جلد میں اور میری زبان میں اور میری جان میں نور کر دیجئے، اور مجھے نور عظیم عطا کیجئے، اور سراپا نور کر دیجئے، اور میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دیجئے، یا اللہ مجھے نور عطا فرمائیے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اللہم عصمنی من الشیطان، یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل و کرم طلب کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی خطایایا وذنوبی کلہا، یا اللہ میری تمام خطائیں اور قصور بخش دیجئے۔ اللہم انعشنی واحینی وارزقنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، انہ لا یہدی لصالحها ولا يصرف سیئها الا انت، یا اللہ مجھے بلندی دیجیے اور مجھے زندہ رکھیے اور مجھے رزق دیجیے اور مجھے اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف ہدایت دیجیے، بے شک آپ کے سوا نہ خوش اعمالیوں کی طرف کوئی رہبری کرتا ہے اور نہ بدعمالیوں سے بچاتا ہے۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، یا اللہ میں آپ سے پاک رزق طلب کرتا ہوں اور نفع دینے والا علم اور مقبول عمل طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ہمتاً آپ کے قبضے میں ہوں، میرے بارے میں آپ کا حکم نافذ ہے، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ عین عدل ہے۔ اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، میں آپ سے ہر اس نام کے واسطے جس سے آپ نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اسے اپنے پاس علم غیب میں ہی رہنے دیا ہے، درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے اور اس کو میری آنکھ کا نور، میرے غم کی کشادگی اور میری فکر کا دفعیہ بنا دیجئے،
اللهم إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافني. یا اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود مجھے عافیت دیجیے. ولا تسلطن احدا من خلقك علی بشیء لا طاقة لی به، اور میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کیجیے جس کی مجھ میں برداشت نہ ہو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لیجئے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دیجئے. اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری. یا اللہ آپ میری بات کو سنتے ہیں اور میری جگہ کو دیکھتے ہیں اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے ہیں، آپ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی. وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبي. میں مصیبت زدہ، محتاج، فریادی ہوں، پناہ جو، ترساں و ہراساں ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. آپ سے سوال کرتا ہوں جیسے بے کس سوال کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گنہگار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے. میں آپ سے نابینا خوف زدہ کی طرح مانگتا ہوں اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہو اور آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ آپ کے آگے عاجزی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک آپ کے سامنے رگڑ رہا ہو. یا اللہ آپ مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھیے اور میرے حق میں بڑے مہربان نہایت رحم والے ہو جائیے. اے سب سے بہتر جس سے مانگا جائے، اے سب دینے والوں سے بہتر. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. الی من تکنی الی عدو یتجہمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیرہ ان عافیتک اوسع لی. یا اللہ میں آپ سے ہی قوت کی کمزوری کا اور اپنی کم سامانی کا اور لوگوں کی نظر میں اپنی کم وقاتی کا شکوہ کرتا ہوں. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کسی دشمن کے جو مجھے دبائے یا کسی دوست کے جس کے قبضے میں میرے سب کام دے رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے ناخوش نہ ہو تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، مگر پھر بھی آپ کی دی ہوئی عافیت میں میرے لیے زیادہ گنجائش ہے. اللہم انا نسألک قلوبا اواہتا مخبتتا منیبتا فی سبیلک. یا اللہ ہم آپ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو بہت اثر قبول کرنے والے ہوں، بہت عاجزی کرنے والے ہوں، بہت رجوع کرنے والے ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی. یا اللہ میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے اور وہ پختہ یقین جس سے میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو آپ میرے لیے لکھ چکے ہیں، اور اس چیز پر رضامندی جو آپ نے معاش میں سے میرے حصے میں کر دی ہے. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. یا اللہ آپ کے لیے تمام تعریف ہے جیسے کہ آپ فرماتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو ہم کہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. یا اللہ میں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور نفسانی خواہشوں اور بیماریوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اس چیز سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ومن جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول وغلبة العدو وشماتة الأعداء ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فبئست البطانة وأن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا
ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء، اور مستقل قیام گاہ میں برے پڑوسی سے، کیونکہ سفر کا ساتھی تو چل ہی دیتا ہے، اور دشمن کے غلبے سے، اور دشمنوں کے طعنے سے، اور بھوک سے کہ وہ بری ہم خواب ہے، اور خیانت سے کہ وہ بری ہم راز ہے، اور اس سے کہ ہم پچھلے پیروں لوٹ جائیں یا فتنے میں پڑ کر دین سے الگ ہو جائیں، اور سارے فتنوں سے جو ظاہری ہو یا باطنی، اور پناہ مانگتے ہیں برے دن اور بری رات سے، اور بری گھڑی اور برے ساتھی سے۔ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پہ جمائیے، حق کی حفاظت اور اس کے پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔